دوڑنے والا پتھر. پتھر کو دوڑتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ پتھر دوڑنے والا ہے. یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا. جو یہ پتھر دوڑنے والا تھا یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا اور چوکور تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا. جھولا جانتے ہو؟ جس کو آپ لوگ ٹانگ کر کے پہلے کے لوگ چلتے تھے، دیکھا کہ نہیں جھولا؟ اسی جھولے میں پتھر رہتا تھا. 1 ہاتھ لمبا تھا 1 ہاتھ چوڑا چوکور تھا. اس مبارک پتھر کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. پہلا معجزہ کیا ہے؟ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے. عقل مندی کے ساتھ اس پتھر کا دوڑنا ہے، عقل کے ساتھ. پتھر کے اندر بھی عقل ہو گیا تھا، سمجھے؟ یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے. اس سے پہلے اس پتھر کو لوگ نہیں جان پا رہے تھے. اس کا تفصیل کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر کے عام مجمع میں غسل کیا کرتے تھے. 20 آدمی 50 آدمی 100 آدمی بغیر کسی کپڑے کے ننگا ہو کر کے آمنے سامنے ہو کر کے نہاتے تھے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے، بنی اسرائیل کے ہی فرد تھے، اور اسی ماحول میں پلے. لیکن خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا. اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیاسوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے ہو کر کے نہیں نہاتے تھے. یا تو تہبند پہن کر کے نہاتے تھے، یعنی لنگی جسم کہتے ہیں، یا تو ایسی جگہ پہ نہاتے تھے جہاں پہ لوگوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، یعنی کوئی آ نہ پائے. سمجھ گئے؟ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگانا شروع کر دیا، بہتان. کسی نے کہا کہ ان کی اندرونی حصہ پہ برس کا سفید داغ ہے، یا کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے نہیں نہاتے ہیں. اور اس طرح سے تہمت لگا دیا، اس طرح سے عیب نکالا کہ بازار میں بھی یہ پھیل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کب گوارا فرماتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براءت اور بے عیبی ظاہر کرنے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے اس تہمت کے شکوک و شبہات کے بادل پھٹ گئے، اور آپ کی براءت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے روشن و آشکارا ہو گیا. اور یہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑ پہ چشمہ، پہاڑ کے کنارے، یعنی جہاں پہ کوئی دیکھ نہ پائے. اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے، بالکل ننگا ہو کر کے نہانے لگے. غسل کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگنے لگا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر کے پتھر بھاگنے لگا. سمجھے؟ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. آخر کپڑا لینا تھا اس لیے پتھر کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا. ننگے تھے. اور فرمانے لگے توبی حجر توبی حجر، یعنی پتھر میرا کپڑا، پتھر میرا کپڑا، چلاتے رہے. توبی حجر چلاتے رہے. لیکن ہوا کیا؟ یعنی اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، کچھ نہیں سنا، بھاگتا رہا. یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا. بازار وغیرہ پورا گھما دیا، گاؤں میں بھی گھما دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑا لینے کے لیے دوڑتے رہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برہنہ یعنی ننگے بدن ہونے کے حالت میں اس پتھر کو دوڑاتے چلے گئے. اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس بدن پر کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے. جب ننگے بدن دوڑ رہے تھے تو لوگ دیکھے کہ حضرت موسیٰ پہ کوئی عیب ہے نہیں، یعنی وہ تہمت لگائی گئی، یعنی جھوٹی بات کہی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسان اس کی مثال تقریباً محال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں. جب پتھر چاروں طرف سے گھما لیا تو خود بخود پتھر رک گیا. پورا گلی میں، بازار میں، دکان میں، ہر گلی میں گھما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کرا کر کے. سمجھے؟ جب سب لوگ دیکھ لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن پہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پتھر رک گیا، اپنے آپ ہی رک گیا. سمجھ گئے؟ بخاری شریف کی حدیث تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. سورۃ الاحزاب ہے، ہاں، رکوع نمبر 9 ہے اور پارہ 22 ہے. یہ تو پہلا معجزہ ہو گیا پتھر کا. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا، جس کو ابھی جنتی لاٹھی کہا. اسی لاٹھی سے مارا تو اس میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی. 12 حصے میں پانی جاری ہو گیا، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے. 40 سال تک اس پانی کو پیتے رہے، جس کا پورا واقعہ جنت کی لاٹھی میں آپ نے پڑھا. اور قرآن مجید میں ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ إِلَى آخِرِ. پڑھا ہے نا قرآن شریف میں؟ تو اس میں آیت کریمہ جو ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے. حجر جو لکھا ہے یا وہی پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوڑایا تھا، اور اسی پر لاٹھی مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے. بس آج اتنا ہی.